ایک نا میں جگہ گیا شور کوٹ، یہاں یہ کراچی ملتان کی طرف جو موٹر وے جاتی نا، یہاں سے فیصل آباد کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے، ایک صاحب کے گھر گیا، ان کے ساتھ ایک بڑی نہر چل رہی تھی جو چلتی رہتی ہے، خشک نہیں ہوتی۔ مجھ سے کہنے لگے جی یہ نہر یہاں سے جاتی ہے بہاولپور، بہاولپور سے پھر رحیم یار خان وہ صحرا کی طرف جاتی ہے، یہ خاص دبئی والوں کے لیے ہے، وہاں جاتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اگر یہ بندے اس نہر میں یہ عمل ڈالنا شروع کر دیں، جیسے وہ نقش تعویذ ہے لکھ کے ڈالیں اور یہ معوذتین والے آٹے کی گولیاں ڈالیں، تو مجھے ایک احساس ہوا، جیسے مجھے آواز آئی، کوئی آواز تو نہیں آئی، ایسے احساس ہوا ان کے بخت ابھی بند ہیں، ہم نے نہیں کھولے، جب ان کے بخت کے کھلنے کا وقت آئے گا پھر ان کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اوہو، تو آپ کو معلوم ہوا اگر یہ چیزیں ملی ہیں تو آپ کے بخت کھلنے کا وقت ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ان کے بخت ابھی بند ہیں۔ جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں رات کو آ رہا تھا، بس کا سفر تھا، ان کا ایک ٹائم آتا ہے بس کا، تو کچھ لوگ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت تاش کھیل رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، تو یہ بیٹھ کے کوئی تسبیح کر لیتے ہیں۔ تو اچانک دل میں آواز آئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری مرضی سے ہم اپنی طرف لاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو؟ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم آتے ہیں؟ اگر تو نے جو تسبیح کر لی ہے، جو ایک دفعہ اللہ اللہ کہہ لیا، یہ تیری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاں، یہ ہماری چاہت سے ہوا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو؟ نہیں، ہم اگاتے ہیں، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ اگر آئے بیٹھے ہیں اور آپ تک یہ پیغام ملا ہے، آپ تک یہ پیغام ملا ہے کہ میں نے کچھ عمل آج بتائے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اوپر سے کچھ حکم ہے آپ کے لیے عطا اور عنایت کا، بخت اور بلندی کا، نصیب اور مقدر کا، تو آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے کہا نہر کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ یوں عمل کریں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، یوں عمل کریں ڈالتے جائیں، ان کے تو بخت بلند ہوں گے۔ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ ہم کنارے پہ رہ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو ہم کناروں پہ رکھ کے پیاسا رکھتے ہیں، چاہیں تو، اور چاہیں تو کنارے سے دور بھی سیراب کر۔ تو آپ اگر یہاں آئے بیٹھے ہیں تو کوئی ہے صحیح عنایت اور عطا، عنایت اور عطا ہے، تو ملتا عشق پہ ہے، ملتا طلب پہ ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی تو سرکار کی گلیاں ہیں، پھر گلیوں میں پھر ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور محفلوں میں آ کے ایسی عنایات بھی ہوتی ہیں، ملتا طلب اور عشق پہ۔ جس کے اندر سچی طلب اور عشق ہوتے ہیں وہ پھر پا جاتا ہے، پا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پایا ہے، میں نے بھی تو کہیں سے پایا، اور کہیں سے پا کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں نے بھی تو کہیں سے پایا۔ یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے، سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے، ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورۃ کوثر کا سال طے کر لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا سال ہے، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں، پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ حوصلہ پایا،
सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया, और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए, और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी, दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। फिर दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं, और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे, मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे, और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं, और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी, क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूं। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था, उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी। अब तक दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई, जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी, और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था, और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता। सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, क्या नाम था पहला? कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। कौसर हमें तो समझते कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान, तवज्जो, एहतमाम के साथ, ध्यान, तवज्जो, एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम, ध्यान, तवज्जो, खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर उसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा। अच्छा, मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया। कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। एहतमाम, तवज्जो, खुशू खुजू, एहतमाम, तवज्जो, ये है एहतमाम, तवज्जो। इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ के देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे हैं, फिर उसको नेमते हैं, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा,
پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا اور دشمن کے شر سے بچنا اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے، یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں۔ میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ۔ یہ کتنے نصب بنے؟ 10۔ طاقتور عمل ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے۔ میں نے کہا ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو ہمارا سب کا، ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے۔ وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد۔ تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں، میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے۔ حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے یا کہارو۔ پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں، خوب کریں، بہت زیادہ کریں۔ چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانا ہے۔ اور آخری تصور کریں، جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں۔ یا کہارو، یا کہار، یا کہار، جذبوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں۔ چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں۔ یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ۔ ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں۔ 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے۔ اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں۔ تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کیلاں چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی۔ اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے۔ وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں۔ آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح، فرمائے جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں۔ تسبیح نہ چھوڑیں۔ ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے، پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ۔ پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا، سبحان۔ پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس، کر کے دیکھ تو صحیح۔ اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے۔ رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا آدمی. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے. تو سنو غور سے ذرا. تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی. تو وہاں سے رات کو پہنچے. اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے. ایسے کہنے لگے تھکا ہوا. اچھا چلتے چلے. ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے. نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے. ایسے نا تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے. میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے. سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی. میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتائیں. ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. میں پھر دہراؤں گا. میرے حضور کوئی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے. حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت. اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر. تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی. دعا الفاظ کا نہیں کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئے. وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا. کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے. مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے. جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھیں. دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام. ہاں تو آپ ایسا کریں، 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے. اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں، وبائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ. اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے. آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع. پھر دیکھ تو صحیح، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے کرا میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا. پڑھیں پورے وطن کی سلامتی کے لیے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولی، وکفا باللہ نصیرا. یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے. آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں. آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا. یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا. آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں. آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے. اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے. فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے. آج پڑھیں گے پر درد سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے. یا لطیف و یا ود تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے،
पूरी कैफियत से पढ़ेंगे, पूरी कैफियत से पढ़ेंगे। ऐसा दर्द होगा, अच्छा उस दर्द और विजदान के मकबूल मोटे का दर्द याद रहेगा। हाय अल्लाह खुश रखे, क्या फकीर था और हमें क्या उन्वान दे गया। नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम मकबूल मोटा है। अच्छा वो पूरे लंबे सफर मोटरसाइकिल पे करता था, बस पे नहीं चढ़ सकता था। मेरे पास फैसलाबाद से कहां दूर से दवाई मोटरसाइकिल पे लेने आता था, बस पे नहीं चढ़ सकता, बस की सीट पे बैठ ही नहीं सकता था, दरवाजे से गुजर ही नहीं सकता, बेचारा ज्यादा चल ही नहीं सकता, पर था कोई अल्लाह का वली। जिस्म तो अल्लाह ने बनाया ना, उसको मौरूसी मोटापे होते हैं, बेबहा लोगों के मौरूसी मोटापे होते हैं। पैसे वाले थोड़े से टक लगा के अपने मोटापे को ये का वो तो फकीर था। मैं बुखारा से मन गन गया तो मेरे साथ एक कलंदर था, वीडियो बना रहा था, तो मैं चलते हुए बढ़िया, वो उसका जिस्म भारी था, मुझे कहने लगे हजरत आपकी वीडियो में सांसों ये भी आवाज आती है। मैं क्या करो, मोटा मेरे नाल है। आपको इल्म है कि आज हमने हजरत अली की दुआ सुन, किस दर्द से, किस गम से, और उन्होंने क्या कहा, और दुनिया के सारे लोगों क़यामत तक आने वालों, जब कोई गम हो, दर्द हो, मुश्किल हो, मसला हो, परेशानी हो, मैं तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। और वह हस्ती कौन है? बोलो बोलो बोलो, उस हस्ती से मांगना सिखा रहा हूं। तर्जमे पे गौर करना, तर्जमे पे गौर करना, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। पहले हम दरूद पाक पढ़ेंगे, तर्जमे पे गौर करना। उस हस्ती से हैदर कर्रार, अल्लाह अकबर, दामाद रसूल, उस हस्ती से मांगना सीखें। क़यामत तक के लिए हमारे साथ एहसान कर गए, एहसान कर गए कि जब मुश्किल हो, जब गम हो, जब दुख हो, तो फिर तुम्हें एक हस्ती से मांगना सिखाता हूं। वो लफ्ज देता हूं, वो अल्लाह है, उससे मांगना सिखाता हूं। हमारे साथ दामाद रसूल खयानत नहीं कर गए, अमानत हमें अल्लाह के गैर के हवाले नहीं कर गए। किसके हवाले कर गए? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। तवज्जो से उंगली फेरते हुए पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जब अलगौस आए अपनी मुश्किलों मुफस्सलों का तसव्वुर करेंगे, और उसके बाद ये उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे। अपने घर में भी इसकी तवज्जो करेंगे। आज बाब नंबर 19 से पढ़ना सुनना शुरू करेंगे। बाब नंबर 19 से सुने। क्या अल्फाज, क्या दर्द, क्या गम, और क्या अल्लाह की मिन्नतें, क्या अल्लाह के सामने जारियां, क्या कैफियत। सुभान अल्लाह। ये है मांगना सिखाना कि किससे मांगना है, किसके सामने हाथ फैलाना है, किसके सामने झोली फैलाना है। अल्लाह पाक हमें अपने दर का रखे, 100 दर से बचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक तो हमेशा ज़हन में रखें, ये जो लड्डू वाला अमल है ना, 12 लड्डू लोग आके रखते हैं, इससे बहुत मसले हल, मुरादें पूरी, मुश्किलें हल होती। एक लड्डू मुराद का खुद ले लेते हैं, 11 रख जाते। जो लेता है वो कहता है अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी, मैं यहाँ लड्डू रख जाऊंगा। इतने बाबरकत अमल है, आप सोच नहीं सकते। और या कहारों का अमल 8 मई, आज कौन सा, आज से शुरू है, पूरी दुनिया करेगी या कहारों का अमल। 120 दिन इंशाअल्लाह। अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल में होगी, और अपने हाथों से इसका हदिया आके खुद तकसीम करेंगे, खुद तकसीम करेंगे। और हजरत अली की दुआ का तीसरा चिल्ला है,